لگاتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب سیدنا خالد مزید قریب ہوئے، ایک عورت وہاں سے نکلی، برہنہ ننگی، مٹھیے بھر بھر کے مٹی اپنے بالوں میں ڈال رہی تھی، زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے، زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے، اے نہ کوئی شے چھڑنی۔ وہ دوڑتی بھی باہر نکلی، سیدنا خالد نے ایک ہی تلوار سے وار کیا اور اس کی گردن کو اس کے گندے وجود سے دور کر دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حقیقت میں یہی عزت۔ لوگ آواز سنتے تھے اس بت سے، اور یہ آواز اسی عورت کی آواز تھی۔ امام ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزا کے پاس ان لوگوں کا انداز عبادت یہ تھا۔ مشرکین مکہ کی خبر دے رہا ہوں آپ کو، اس دور کے مشرکہ عبادت کا انداز درختوں کے ساتھ کیا تھا؟ اس پر وہ دھاگے باندھتے تھے، کپڑے باندھتے تھے۔ جاؤ اپنے پیروں فقیروں کے درباروں کا نظر دوڑا لو، بابا جی کی قبر پہ برگد کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، ٹالی کا درخت ہے، اس کے نیچے ٹہنیوں سے کپڑے بندھے ہوئے، دھاگے بندھے ہوئے۔ سلطان باؤ کی قبر پہ بیری کا درخت ہے، اس پہ دھاگے بھی بنتے ہیں، نیچے چادر بھی بچھتی ہے۔ چادر بچھانے والے عقیدہ رکھتے ہیں اوپر منہ کر کے بیر ڈگ گیا تو پتر ہوئے گا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی، ٹہنا ٹوٹ کے گر گیا تو پھر کی ہوئے گا، اور اگر تنکا گر گیا تو کیا تیسری نسل ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ درختوں کے پجاری آج کے نہیں ہیں، اس دور کے اندر بھی یہ کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ دھاگے اور کپڑے باندھتے تھے۔ منات مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ بت تھا، اوس و خزرج اس کی تعظیم کرتے تھے۔ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا اہل توحید کو اللہ جب بھی حکومت دیتا ہے، یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا، کسی دربار کو توڑنا، مٹانا، درخت کو کاٹنا، مٹانا اس کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ اتنی طاقت دے کہ وہ اس کو گرانے کے بعد دوبارہ بنانے کی اجازت نہ دے۔ یہ نہ قدی راتی جا کے کاروائی پا چھڑو اور توڑ کے گھر آ جاؤ، سارا پنڈ دے مشرک کٹھے ہو جانتے پھر اپنے ہتھی بنا کے دینا پہ جوے۔ حکمت سے کام لیں۔ ان درباروں کو گرانا، توڑنا، ان پوجے جانے والے درختوں کو کاٹنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ جب بھی اہل توحید کو حکومت دیتا ہے، جیسے اہل توحید کے امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک سرزمین سے بتوں کو توڑوایا، صحابہ کو بھیجا، درختوں کو کٹوایا، اس کے ماننے والے ہر دور میں یہ عمل کرتے رہے۔ اور ماضی قریب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر اس پاک سرزمین پر بنے ہوئے قبوں کو توڑا، قبروں پہ بنے ہوئے درباروں کو توڑا، بنے ہوئے کمپلیکس توڑے۔ آج تو آپ کے ملک میں مسلمان عوام کی خون پسینے کی کمائی اور ٹیکسوں سے کروڑوں روپے لگا کر بابا جی کے دربار پہ کمپلیکس بن رہے ہیں، اور یہ درباروں پر بنے ہوئے قبوں کو محمد بن عبد الوہاب نے توڑا، محمد بن سعود نے توڑا رحمہم اللہ۔ امیر عینہ کے ساتھ مل کر جب زید بن خطاب کے قبر پر بنے ہوئے قبے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امیر صاحب نے کہا آپ کی بات تو مانتا ہوں لیکن یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کے قبے کو توڑیں گے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، ہم نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا یوں کرو، تم زندوں کو سنبھال لو، ہم جانے اور یہ قبہ جانے، ہم جانے اور یہ دربار جانے۔ ہاں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ امیر صاحب نے زندوں کو روک لیا، اپنی فوج لگا دی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے بڑھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور اللہ کے ولی کی قبر پہ جو غیر شرعی قبہ بنایا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا اور اس قبر کو سنت کے مطابق بنا دیا۔ یہ اولیاء کی توہین نہیں ہے۔ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کلپ بناتے ہیں، دیکھو جی وہابی خود مان رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی قبروں پہ بنے ہوئے قبے ہم نے توڑے۔ ہاں اللہ کی قسم یہ اولیاء کی، صحابہ کرام کی، سیدنا زید بن خطاب کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی عزت ہے، یہ حقیقی عزت ہے کہ ان کی قبر کو ویسے بنا دیا جائے جیسے مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آج سانگلہ ہل کے اندر ان زندوں کو اس حضرت نے روک لیا تو مردہ اہل توحید کو نہ روک سکا۔
یہ سنت ہر دور میں حکومت ملنے پر اہل توحید ادا کرتے رہے. اور پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو اللہ نے جب اس زمین پر حکومت عطا فرمائی، انہوں نے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تمام قبوں کو گرایا، تمام درباروں کو گرایا، پوجی جانے والی قبروں کو گرا کر ان کو کچی قبریں بنایا جیسے اللہ کے حبیب نے حکم دیا تھا. اہل شرک اور اہل بدعت کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا. اس وقت سے آگ لگی ہے اور ہر سال انہدام جنت البقیع کا جلوس نکالتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. اشتر علامہ گفتار حسین صادقی قدرت الہی سخی محمود تے دیگر علماء نے کی تھی. اس موقع تے اپنے پیغام وچ قائد ملت جعفریہ پاکستان سید حامد علی موصفی نے کہا ہے کہ جنت البقیع تے جنت المولا دے عظمت رفتہ دی بحالی صرف امت مسلمہ دا نہیں بلکہ پوری انسانیت دا مسئلہ ہے. اسلام آباد وچ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع دے خلاف کڈے گئے جلوس نال خطاب کردیاں علماء نے کہا کہ 57 اسلامی ملکاں تے خوف و راز چھایا ہویا ہے تے OIC جیا ادارہ مسلماناں تے ہون والے مظالم دے خلاف آواز چکن تو قاصر ہے، جبکہ مغربی قوتاں مسلمانوں نو زیر کرن لئی نت نویں منصوبے تیار کر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نو اپنے اختلافات بھلا کے ایک ہو جانا چاہیے ہے تاکہ شیطانی قوتاں دے عزائم نو ناکام بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت صحابہ کرام تے اہل بیت عزام دے انہدام شدہ مزار خود تعمیر کرے یا سانو اس دی اجازت دے. انسداد دہشت گردی دے قبر کے پجاری تو گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں جنہوں نے توحید کا چولا پہنا ہوا ہے، اندر سے اسی پارٹی کے ہیں، اوپر سے توحید کا چولا ہے، وہ بھی گالیاں دیتے ہیں.